حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ احکم الحاکمین پر ایمان لانا، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے اسماء حسنہ پر، اللہ ذو الجلال والاکرام کی حق بندگی پر، اس کے اختیارات و قدرت پر۔ توحید اسی کا نام ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے، جو بندہ کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا رہتا ہے اور مرنے سے قبل توبہ کی توفیق میسر نہیں آتی، عقیدہ توحید اختیار نہیں کرتا، چاہے اس کا شرک بہت معمولی ہو، چاہے کلمہ پڑھنے والا، باقاعدگی سے نمازیں پڑھنے والا ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وہ مالک ہے جس کو چاہے جتنے بڑے بڑے گناہ چاہے معاف کر دے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے خود اعلان کیا ہے لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر وہ زناہ کار ہوا، اگر وہ چور ہوا، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زانی ہوا تو بھی، چور ہوا تو بھی، اس کی توحید کی وجہ سے اللہ ذو الجلال والاکرام اسے جنت میں داخل کریں گے، چاہے تو اسے معاف کر کے گناہوں سے درگزر کر کے جنت میں داخل کر دے، اللہ چاہے تو اس کے ان گناہوں کا عذاب دے کر، عذاب کے نتیجے میں گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن جس کے دل میں عقیدہ توحید موجود ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، جیسے بھی ہوگا بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو مشرک ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام پر جس کا ایمان خالص نہیں ہے، توحید جس کی شرک سے پاک نہیں ہے، اس کا جنت میں جانا کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ فلا یوزن لہم یوم القیامت فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ مشرک وہ ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم ڈال دیا جائے گا۔ سو میرے عزیز بھائیوں، گزشتہ 2 خطبات میں بھی
ایمانیات کے عنوان پہ چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پہ ایمان لانا، اور اولین تقاضا اللہ پر ایمان لانے کا یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کو اس کی ذات میں یکو تنہا ماننا، اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے وہ اتنا عظیم ہے کہ اسے باپ اور بیٹے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وما كان معه من الہ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر کوئی اس کے ساتھ شریک ہوتا آسمان و زمین کو بنانے میں، مخلوقات کی تخلیق میں، دنیا کا نظام وضع کرنے میں، فرمایا اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو پھر ہر خالق اپنی مخلوق کو لے کے اپنی مرضی کے مطابق انہیں چلانے کی کوشش کرتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اگر خالق و مالک ایک سے زائد ہوتے، الہ ایک سے زائد ہوتے، تو وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ کوشش میں رہتے۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، دنیا کے کسی ملک میں ایک ہی وقت میں دو بادشاہ نہیں ہوتے، کسی پارٹی میں بیک وقت دو صدر نہیں ہوتے۔ یہ اتنے زیادہ فسادات معاشرے میں، اس قدر زیادہ انتشار اور یہ طبقاتی تقسیم اور افراتفری کیوں ہے؟ ہر لیڈر اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے اور وہ اپنے پیروکاروں کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر خالق ایک سے زیادہ ہوتے تو پھر ہر خالق اپنی مخلوق کو اپنے پیچھے چلا رہا ہوتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جیسے دنیا کے لیڈر دوسرے لیڈروں کو، دوسری پارٹیوں کو، دوسرے گروہوں کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اگر کائنات کے خالق بھی ایک سے زائد ہوتے تو ہر خالق دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ برسر پیکار رہتا۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ تم جتنے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ شریک بناتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ کر، سیدہ مریم کو اللہ کی بیوی کہہ کر، جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام کا بیٹا کہہ کر، کسی کو اللہ کے نور میں سے نور کہہ کر، کسی کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیارات کا شریک کہہ کر،
چھت اور سیڑھی کی مثالیں دے کر اللہ ذو الجلال والاکرام کی صفات کا کسی کو مالک بنا کر سبحان اللہ، اللہ ان سارے شریکوں سے پاک ہے، اسے حاجت نہیں ہے نہ آسمان و زمین کی تخلیق میں کسی کے تعاون کی، نہ کائنات کا نظام چلانے میں کسی کی معاونت کی، نہ ارض و سما کی تدبیر کرتے ہوئے کسی کی نصرت کی۔ وہ اکیلا یکو تنہا، وہ قادر ہے اس بات پہ جیسے چاہے جس کو چاہے ویسے بنا دے اور جو نظام جیسے چاہے چلا دے۔ کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو اس کے سامنے دم مارنے کی جرت رکھتی ہو۔ اور سمجھ لیجئے یہ بات، فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اس کی ذات کا شریک ہونا، اس کے برابر قرار دیا جانا، یہ تو بہت دور رہا، کسی کو اس کا مثل قرار دینا بھی حرام ہے۔ کسی اعتبار سے، کسی جہت سے، معمولی سے معمولی جز میں بھی اللہ کے غیر کو اللہ کا مثل قرار دینا یہ کفر ہے اور ایمان سے خارج کر دینے والی چیز ہے۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا عقیدہ بیان کیا جنہوں نے بعض کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ ذو الجلال والاکرام کا بیٹا ہے، لقد جئتم شیئا ادا۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ ذو الجلال والاکرام پر کہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، آپ اسے عزت سمجھتے ہیں کہ علی کو الہ قرار دیں تو اس میں علی کی عزت، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہیں تو اس میں اللہ کے نبی کی عزت، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہیں تو اس میں عیسیٰ کی عزت، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیں تو اس میں عزیر کی عزت نہیں۔ قسم ہے پیدا کرنے والے کی، یہ ان کی عزت نہیں ہے، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی توہین ہے۔ اور کتنی بڑی توہین! فرمایا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات وتنشق الارض تکاد السماوات یتفطرن منہ۔ عین ممکن ہے کہ اس بات کے کہنے کی وجہ سے آسمان ٹکڑے ہو کر گر پڑے۔ وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ڈہ پڑے۔ یہ کام آسان ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کا بیٹا کسی کو قرار دینا ان سے بھی بڑا مشکل اور جرم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین کی ذات گرامی کی وحدانیت اور یہ قانون سمجھ لیجئے، مشرکین مکہ جو ایمان نہیں لائے،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ جنہوں نے قبول نہیں کیا، ہم انہیں کافر کہتے ہیں، اور یقیناً وہ کافر ہیں۔ کیا وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو مانتے نہیں تھے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کا خالق کون ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ مَن يُدَبِّرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کا نظام کون چلاتا ہے، یہ کہیں گے اللہ چلاتا ہے۔ پھر شرک کہاں پہ تھا؟ ایمان میں نقص کہاں پہ تھا؟ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو اللہ مانتے تھے، اپنا رب مانتے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا نا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطرنا علینا فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ اگر محمد ابن عبداللہ سچا نبی ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ گویا وہ اللہ کو رب بھی مانتے تھے اور آسمان پہ مستوی بھی مانتے تھے، عرش پر مستوی بھی مانتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے۔ مسئلہ کہاں پہ تھا؟ وہ کہتے تھے کچھ ہیں جو ذرا پہنچے ہوئے ہیں، جن کے اختیارات زیادہ ہیں، جو مقرب ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، جن کے ناموں کے ہم چڑھاوے دیتے ہیں، جن کے ناموں کی ہم نیازیں دیتے ہیں، جن کی قبروں پہ ہم چادریں جا کے چڑھاتے ہیں، جن کے مقابر پہ جا کے ہم دیے جلاتے ہیں، جن کے دروازوں پہ جا کے ہم ہار باندھ کے آتے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ملے اللہ نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ تو محض اتنا ہے کہ یہ دھکا لگا کے ذرا ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ شرک ہے مشرکین مکہ کا، اور قرآن انہیں صریحاً کافر کہتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کو رب ماننا، لیکن اللہ کے غیر کے رب ہونے کا انکار نہ کرنا بھی کفر ہے۔ وہ رب ہے اور وہ اکیلا ہی رب ہے، وہ خالق ہے اور وہ اکیلا ہی خالق ہے، وہ مالک ہے اور وہ اکیلا ہی مالک ہے، کوئی کسی اعتبار سے کسی صورت میں اس کا شریک نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ ذوالجلال والاکرام پر ایمان لائیں، وگرنہ یہ جس قسم کا ملا جلا سا ایمان ہمارے ہاں آج کل رائج ہے نا، غیر اللہ کے نام پہ نیازیں بھی پکا لو، قبروں پہ جا کے چادریں بھی چڑھا دو، مخلوق کے نام کی 12ویں 15ویں بھی دے لو، غیروں کی طرف منسوب کر کے اولادوں کے نام بھی رکھ لو، غیروں سے خیر کی امید بھی رکھو، اور ڈوبے ہوئوں کو تیرانے کے لیے کچھ بزرگوں کو متعین کر لو اور کلمہ بھی پڑھتے رہو۔ اگر اس قسم کی توحید مقصود ہوتی تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں جہاں وہاں جا کے پتھر کھاتے ہوئے نظر نہ آتا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم بڑے خوش ہیں اس بات پہ کہ یہ روشنی اور علم کا دور ہے، سائنسی ترقی کا دور ہے،
اور دنیا بڑی عقل مند ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم عقل مند صرف وہ ہے جو عقیدہ توحید کی حقیقت سے آشنا ہے۔ جو اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت سے آشنا نہیں ہے وہ عقل مند نہیں ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ بہت سارے لوگ جن کا انجام جہنم ہے، یہ جانور ہیں۔ اولئک کالانعام، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس، لمبی چوڑی گاڑیوں کے قافلے ہیں، پروٹوکول بڑے ہیں، جاہو حشمت اور عزت وقار بہت ہے، لیکن ہیں جانور۔ بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر۔ کیوں اللہ نے انہیں جانور کہا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، عقل و دانش تھی، اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت کو پہچان نہیں سکے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، نگاہیں تھیں، اس کی قدرت کے مظہر دیکھ کر اس کی ذات کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تھے، قوت سماعت تھی، لیکن حق سن کر حقیقت تلاش نہ کر سکے۔ تیری عقل و دانش کیا کرے گی؟ تیری فوجوں کی لمبی چوڑی یہ لائنیں اور قطاریں اور انسانوں کے اجتماع کیا کریں گے؟ قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، یہ قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، انسان خود کفے افسوس ملتے ہوئے کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، نہ میرا مال مجھے بچا سکا، نہ میرے سلطان، دوست، مددگار، فوجیں، حکومتیں مجھے بچا سکیں۔ وہاں صرف ایک چیز کام آئے گی، اور وہ ہے اللہ ذو الجلال والاکرام پر صحیح معنوں میں ایمان کا ہونا۔ تیرے رب پر ایمان کتنا ہے؟ اس پر یقین اور اعتماد کتنا ہے؟ اور اس کے غیر سے امیدوں کی وابستگی سے تو پرہیز کتنا کرتا ہے؟ یہ جو بار بار قرآن کہتا ہے نا تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ انسانوں کو در حقیقت ایمان کی دعوت ہے، اس پہ ایمان لاؤ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ تمہیں جو چاہیے ہوگا وہ دے گا، تمہاری جو طلب ہوگی وہ پوری کرے گا، تمہاری جو جائز خواہشات ہوں گی ان کی تکمیل کی جائے گی، اس لیے کہ وہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ عزت و ذلت کا مالک ہے۔ ساری خیر بیدہ الخیر، خیر ساری اس کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اس لیے تاکہ لوگ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ شرک کرنے سے ڈر جائیں، اس کی نافرمانی اور بغاوت سے ڈر جائیں، اسے بابرکت سمجھ کے اس کے ساتھ اپنے ایمان وابستہ کریں، اور ایک اس کی ذات پر ایمان ویسا لائیں جیسے حق ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں اور سیرت الرسول کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے،
سیرت کے عناوین پہ جلسے تقریریں سنتے ہوئے ہمیں اس پہ تدبر کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک، سچی زبان کا مالک، ستھرے کردار کا مالک، نرم رویہ اور اعلیٰ گفتار کا مالک اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں، اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، جتنی دشمنی، جس قدر عداوتیں، جس قدر تکلیفیں، جس قدر اذیتیں اور مشکلات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، نہ آپ سے پہلے کسی پر آئیں، نہ قیامت تک کسی اور پر آئیں گی۔ میرے بھائیوں، کبھی اس پہ غور کیا ہے سبب کیا تھا؟ پتھر کھا رہے ہیں، کانٹوں پہ چل رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، جسم زخموں سے لہو لہال کروا رہے ہیں۔ احد کے میدان میں جس قدر شدت کے ساتھ تکلیفیں آئیں، دندان شہید ہو گئے، رخسار اقدس میں خود کی کڑیاں پیوست ہو گئیں، جسم سے خون رواں ہے، چور ہیں زخموں سے، اور اس پر غم یہ کہ 70 شہادتیں ہو چکی۔ اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، حضور آپ پہ کبھی احد سے زیادہ سخت دن بھی آیا؟ فرمایا عائشہ ہاں، احد سے زیادہ سخت دن بھی آیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں احد کے دن کی سختی؟ 9 یا 10 صحابہ کرام ٹوٹل، اور غنیم کا ایک جم غفیر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہوں نے حملہ کیا۔ یہ 9 یا 10 انصاری یکے بعد دیگرے رسول اللہ کے دفاع میں قربان ہو گئے، حتیٰ کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں ہاتھوں پہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیر روکتے ہیں اور ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ اتنا مشکل وقت کہ آپ ایک گڑھے سے نکلنا آپ کے لیے محال ہو گیا، صحابہ کرام آپ کو سہارا دے کے چلاتے ہیں، سر اختص جسموں زخموں سے زخمی ہے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ عائشہ ایک دن وہ بھی تھا جو میرے لیے احد سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اہل مکہ نے مکہ سے نکال دیا، طائف میں گئے کہ شاید اہل طائف میری بات مان لیں، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں، رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے اور دعوت کا میدان بھی میسر آ جائے۔ داستان سنانا مقصود نہیں، جو سلوک اہل طائف نے کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم زخموں سے نڈال ہے، خون بہہ بہہ کر جوتا خون سے بھر چکا۔ سرور کونین فرماتے ہیں عائشہ طائف کا دن میرے لیے احد سے بھی زیادہ سخت دن تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے اہل مکہ نے مکہ سے کیوں نکالا؟ طائف والوں نے طائف میں ایک اجنبی پر پتھر کیوں برسائے؟ اور وہاں سے بے نیل و مرام واپسی مکہ کی طرف روئے زمین پر سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ کوئی میسر نہیں۔
اور میں حیران ہوتا ہوں، واللہ ہم صرف یہ ایک صفحہ رسول اللہ کی سیرت کا اگر سمجھ جائیں تو زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ کبھی چچا حمزہ کا کٹا پھٹا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی مصعب بن عمیر کو ایک نامکمل کفن کی چادر میں لپیٹ کے پاؤں پہ گھاس رکھ کے قبروں کے حوالے کرتے ہیں، کبھی بدر میں 14 کا جنازہ، کبھی احد میں 70 کا جنازہ، کبھی زخموں سے چور بیٹی کی آمد۔ لوگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے بڑے جلیل القدر صحابی عمار، ان کی والدہ سیدہ سمیہ بھی صحابیہ، ان کے والد محترم سیدنا یاسر بھی صحابی۔ جناب یاسر شام سے آئے ہیں، اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ شام سے مکہ کا سفر کیا۔ آئے تو مکہ مکرمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان کر چکے، اللہ کی توحید کا اعلان کر چکے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ عمار بن یاسر کے والد محترم یاسر یمنی الاصل، بھائیوں سے کہا مجھے تو کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان کی صورت میں مل چکی، چاہو تو میرے ساتھ مکہ میں رہو، چاہو تو چھوڑ کے واپس لوٹ جاؤ، میں اب محمد الرسول اللہ کی رفاقت چھوڑ کے کہیں جانے والا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چشم کائنات نے وہ منظر دیکھا، غریب تھے، اپنے وطن سے دور تھے، سیدہ سمیہ کے ساتھ یہ حذیفہ نام کے ایک آدمی کی لونڈیا تھی، ان سے نکاح کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اولاد سے سرفراز فرمایا، یاسر نام کا بیٹا عطا کر دیا۔ جب مشرکین مکہ کو پتا چلا کہ یہ میاں بیوی دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، پھر اذیتیں، پھر مشکلات، عداوتیں اور دشمنیاں، اس قدر شدت کی مصیبتیں، لوہے کا لباس پہنا کے عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں دوپہر کے اوقات میں باہر کھڑا کر دیتے۔ ہمیں اللہ نے بڑی سہولتیں دی ہیں، سردی آ گئی ہیٹر چلتے ہیں، گرمی آ گئی ایئر کنڈیشن چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان اس کا نام ہے۔ دہکتی ہوئی زمین پر، تپتے ہوئے صحرا میں، جب سورج نصف النہار پہ ہے، لوہے کا لباس پہنا کے یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ کو کھڑا کیا، کوڑے مارے جا رہے ہیں، ستم توڑے جا رہے ہیں، ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ زمانے کا کون سا تشدد ہے جو اس میاں بیوی پہ کیا نہیں جاتا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جسے چاہیں مشکل کشا بنا دیں۔ اللہ کے نبی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ
رب کی توحید کے نام لیواؤں کو دشمن کی دشمنی سے بچا سکیں۔ قریب سے گزر ہوا، ظالم ظلم توڑ رہے ہیں، اور نبی رحمت فرماتے ہیں صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ یہی ایک دولت ہے جس کے نتیجے میں تمہیں جنت ملے گی۔ گھر بار چھوڑا، یمن سے رخت سفر باندھ کے مکہ میں آئے، بھائیوں سے علیحدگی گوارا کی، مکہ میں غریب الدیاری کے عالم میں رہنا برداشت کیا۔ کس لیے؟ دولت ایمان کے لیے۔ آمنوا باللہ، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یہ ہے اللہ پر ایمان۔ صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ یاسر کے گھر والوں، صبر کے ساتھ یہ ستم برداشت کرنا، یہ دنیا کا ستم بہت کم وقت کے لیے ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی جنتیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کبھی تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھو، کہیں سیدہ زنیرہ، کہیں سیدہ لبینہ، کہیں خباب بن عرب، کہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہم اجمعین، کوئی ایک قصہ نہیں ہے، تیری تاریخ کا ایک ایک ورق ایمان کی پاداش میں قربانیوں سے لہو رنگ ہے۔ یہ ظلم و ستم برداشت کرنے والے، سینے پہ ٹکے ہوئے بھاری پتھروں کے بوجھ میں دب کر احد احد کے نعرے لگانے والے، وہ جو کبھی آپ سنتے ہیں نا، وجد حلاوت الایمان، ایمان کی لذت، چاشنی اور مٹھاس، اس کا ذائقہ اور لطافت، واللہ مجھے سمجھ آتی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں رسی ہو، کبھی سنگریزوں پہ گھسیٹا جاتا ہو، کبھی نوکیلے پتھروں پہ کھینچا جاتا ہو، اور کبھی دکھتے ہوئے ریت پر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر ٹکے ہوئے ہوں، اور اللہ ذو الجلال والاکرام پر ایمان کے نعرے بلند ہو رہے ہوں، تو یہ ہے لذت ایمان۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ خالص رہے، جنہوں نے کسی کو اللہ کی توحید میں شریک نہ کیا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات کو وحدہ لا شریک لہ مانتے رہے، انشاءاللہ یہ نشیب و فراز چلتے رہتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام دنیا میں بھی انہیں عزتوں سے ہمکنار کرے گا، اور آخرت جنت تو ہے ہی ان کے لیے۔ صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے اور لمبی روایت ہے، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہل نرا ربنا یوم القیامہ، اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اللہ اکبر۔ خواہش دیکھو، ہوتی ہے نا خواہشیں، کوئی بیچارہ پرائم منسٹر بننے کے لیے امریکہ کے تلوے چاٹتا ہے، کوئی وزارت لینے کے لیے لیڈروں کے کتے نہلاتا ہے، کوئی دنیا کی جاہ و حشمت کے لیے ان جھوٹے خداؤں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ خواہش ہے، اور یہ اہل ایمان کی خواہش ہے، یا رسول اللہ حل نرا ربنا یوم القیامہ،
اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اللہ کے نبی کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہو، گرد و غبار اور بادل تمہاری نگاہوں میں اور سورج میں حائل نہ ہو، جیسے ساری دنیا چمکتے ہوئے سورج کو دیکھتی ہے، تم قیامت کے دن ایسے ہی اپنے رب کو دیکھو گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دے۔ لمبی حدیث ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک اعلان کر دیا جائے گا، جو دنیا میں جس کی پرستش کرتا تھا اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ فیصلہ اس بات پہ ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رؤیت صرف اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ فرمایا لوگ کھڑے ہوں گے اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے، جو جس کو مانتا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ایک کے بعد ایک جماعت کو جہنم رسید کرتے جا رہے ہوں گے۔ 3 جماعتیں باقی رہ جائیں گی، 2 اہل کتاب کی ہوں گی، 1 اہل ایمان کی ہوگی۔ یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے اور مسلمان ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یہودیوں سے پوچھیں گے ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ کہیں گے نعبد عزیر ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے۔ عزت ہے نا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنانا عزت نہیں ہے، ظلم ہے۔ جناب عزیر پر بھی، اللہ ذوالجلال والاکرام کے حق پر بھی، اور ہمارے ہاں اس قسم کا ظلم بڑا عام ہے۔ ہم کس کو اٹھائیں اور کہاں جا پہنچائیں، اس پہ کبھی تدبر کیا ہی نہیں۔ نعبد عزیر ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذبتم، تم جھوٹے ہو۔ متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، نہ کوئی اللہ کی بیوی نہ کوئی اللہ کا بیٹا۔ بتاؤ مجھ سے کیا چاہیے؟ کہیں گے ربنا عطشنا فاسقنا، اللہ پیاس بڑی لگی ہے پانی پلا دے۔ اللہ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو کتنا بڑا دریا یا سمندر ہے، پانی کا پیتے کیوں نہیں ہو؟ یہ لپکیں گے اس سمندر کی طرف، اور وہ سمندر انہیں اچک کے کھینچ لے گا اپنے اندر، اور فرمایا وہ سمندر پانی کا نہیں ہوگا، وہ در حقیقت جہنم ہوگی، وہ آگ کا سمندر ہوگا۔ 2 جماعتیں باقی ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے گا ما کنتم تعبدون، تم کس کی پرستش کرتے تھے؟ نعبد عیسی ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ کی پرستش کرتے ہیں۔ وہی جواب دیا جائے کذبتم متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، جھوٹے ہو تم، اللہ کی نہ کوئی بیوی نہ کوئی اللہ کا بیٹا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ پانی ہی یہ طلب کریں گے، اور جو سلوک اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہودیوں سے کیا ہوگا وہی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے۔ فرمایا 1 جماعت باقی ہے، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے، لیکن ایک خوبی سب میں یکساں ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والے۔ سبق پڑھ لو میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے توحید میں خالص ہوں گے،
ان کے ایمان شرک کی امیزش سے پاک ہوں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی انتظار میں ہو؟ کننا نحن ننتظر ربنا، ہاں نحن ننتظر ربنا الذی کننا نعبد، ہم اس رب کی انتظار میں ہیں جس کی ہم دنیا میں پرستش کرتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے صاحب کشف والعیاذ باللہ، کرامات کے مالک، فضاؤں میں پرواز کرنے والے، لوگوں کی بگڑیاں بنانے کے دعوے رکھنے والے، مشکل کشائی کے دعوے رکھنے والے، دنیا اور آخرت میں اپنے مریدوں کو بھلائیاں اور خیر دلوانے کے ذمہ دار بننے والے، تمہاری نگاہوں میں کوئی نہیں جچا؟ تم کسی کے ساتھ نہیں گئے؟ صحیح البخاری میں ہے، جواب کیا ہوگا؟ اور انشاءاللہ ہم انہی میں ہوں گے۔ جو سوئے ہوئے ہیں نا، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، وہ بھی انہی میں ہوں گے۔ آتے ہیں بیچارے، ٹیک لگا لیتے ہیں جیسے کمرے ٹوٹی ہوئی ہیں، چمڑ جاتے ہیں پلروں کے ساتھ، تھکے ہوئے، اگے ہو کے بھیجو تھوڑا، چھڑ دیو انہوں۔ ہزار بار کا کہا ہوا یہ مسئلہ ہے کہ جو خطبہ جمعہ میں بغیر شرعی عذر کے ٹیک لگانا منع۔ پہلے 2-4 منٹ ٹیک لگاتے ہیں، اس کے بعد سونا شروع کر دیتے ہیں، پھر کھراٹے آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر جمعے کے بعد پوچھتے ہیں مولوی صاحب نے کی کیا؟ ماشاءاللہ جمعہ چنگا پڑا ہے۔ کیا بات ہے! مولوی کا 6 کلو پسینہ نکل جاتا ہے زور لگا لگا کے، اور ہم موج کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم انہی میں ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں یہ سارے انہی میں ہوں۔ جواب کیا ہوگا جب اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا نا کہ تمہاری نگاہوں میں کوئی نہیں جچا؟ اللہ اکبر! ہم پہ اعتراض ہے نا، یہ کہتے ہیں ہم رب کی مانتے ہیں، ہم اس کے نبی کی مانتے ہیں، ہم ہر قسم کا سوال اپنے رب سے کرتے ہیں، غیر مشروط اطاعت اس کے نبی کی کرتے ہیں، پیروں فقیروں پہ، ڈیرے داروں کے ڈیروں پر، مجاوروں کی قبروں پر، مردہ فروشوں کے آستانوں پر ہم طلب منفعت کے لیے جایا کرتے، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تمہاری نگاہوں میں کوئی نہیں جچا؟ اور انشاءاللہ ہم کہیں گے فارقنا الناس علی افکار ما کنا الیہم ولم نصاحبهم ولكن نحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد۔ اللہ تو جانتا ہے دنیا میں ہم تھوڑے تھے، بہت ساری ضرورتیں بھی تھیں، بے شمار مجبوریاں بھی تھیں، بڑی شدت کی دشمنی اور عداوتیں بھی تھیں، لیکن ہم نے تیری توحید کے لیے تب ساری دنیا کے ان باطل معبودوں کو ٹھکرایا تھا۔ فارقنا الناس علی افکار ما کنا الیہم ولم نصاحبهم، جب دنیا میں ضرورتیں تھیں ہم نے تو تب تیرا دروازہ چھوڑ کے کسی غیر کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور آج جب تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو کسی اور کی طرف کیا دیکھیں گے؟ فرمایا پھر اللہ ذو الجلال والاکرام اپنا آپ اپنے بندوں پر ظاہر کریں گے اس صورت میں کہ بندے اپنے رب کو پہچان لیں گے، اور پھر نعرہ لگائیں گے، وہاں نعرہ لگائیں گے
ہم دنیا میں بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اور وہاں بھی نعرہ لگائیں گے لا نشرک باللہ شیئا مرتین او ثلاثا، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ انشاءاللہ یہ اہل جنت، اہل ایمان اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیدار کر کے نعرہ لگائیں گے اللہ نہ دنیا میں تیرا کسی کو شریک بنایا، نہ آج تیرا کسی کو شریک بناتے ہیں۔ وآخر دعوانا